مشہور عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم تھے، بیٹھے ہوئے تھے، نہر بہہ رہی تھی، درخت کے سائے تلے ایک سیب آیا، اٹھایا، کھا لیا۔ خیال آیا کہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے، پتہ نہیں کس کے درخت سے ٹوٹا، کس کے باغ سے ٹوٹا، میں نے تو کھا لیا، جائز نہیں ہے۔ پانی جہاں سے آ رہا تھا پیچھے پیچھے گئے کہ یہ نہر گزر کہاں سے رہی ہے، دیکھا تو ایک باغ میں سے آ رہی تھی، کہا اسی باغ کے مالک کو ڈھونڈا، اس سے پوچھا کہ یہ ایک سیب تھا، میں نے کھا لیا، مجھے حلال کر دیں یا پیسے لے لیں، کیونکہ ورنہ میرے اوپر جائز نہیں ہے۔ یہاں انسان پوری کے پورے باغ کھا جاتا ہے لوگوں کے، یہاں پورے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا لیا لوگوں نے، پتہ نہیں ملک کھا گئے لوگ۔ وہ شخص جس کا باغ تھا اس نے دیکھا کہ یہ اتنا پاکیزہ جوان ہے جو ایک سیب کے لیے اتنا چل کے آیا ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ میں ایک شرط پہ حلال کروں گا۔ کہا میری بیٹی ہے ایک جو نابینا ہے، جو بہری ہے، جو گنگی ہے، اس سے شادی کرو گے تو میں حلال کھاؤں گا۔ اب اس طالب علم کے لیے قیامت ہدف تھا زندگی کا، دنیا نہیں۔ اس نے بولا ہاں میں کروں گا۔ جب شادی ہو گئی، سب ہو گئی، جیسی کمرے میں گئے خاتون نے سلام کیا، جیسی سلام کیا وہ والد بھی آ گئے۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ نابینا ہے۔ کہا ہاں، اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ کہا یہ بہری ہے، سنتی نہیں۔ ہاں، اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز۔ کہا گونگی، بول نہیں، اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی پھر اولاد میں سے عالم ایسے پیدا ہوتے ہیں عزیزان محترم، خوب اسٹرکچر، باطن پاک۔ میں آپ کو نہیں، خدا نخواستہ اپنے آپ آلودہ ہوں، میں بہت آلودہ ہوں۔ صبح شام نگاہیں گناہ کر رہی، نہ چاہتے ہوئے۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ کسی خاتون کے پیچھے مت چلو، شیر کے پیچھے چلو مگر کسی خاتون کے پیچھے مت چلو۔ کیوں؟ نگاہ۔ آج ہم گناہ پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہو رہا ہے، حلال ہو مکس ہو گیا ہے سب۔ یہی تو وہ زمانہ ہے جس کے لیے رسول خدا کی حدیث تھی، اپنے اصحاب کو کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا ایک نیکی کرنا اصحاب کے 50 نیکیوں کے برابر تھا۔ کہا کیوں؟ کہا ایک نیکی کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا۔ یہی زمانہ ہے وہ۔ آج آپ کے سامنے آپ سچ بول نہیں سکتے، سچ کو دفاع نہیں کر سکتے، کسی کو سمجھا نہیں سکتے، کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ یہ تو امام حسین کا کرم ہے جو آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے نصیحتیں سنتے ہیں، ورنہ کوئی نصیحت نہیں سنتا، بیٹا نہیں نصیحت سنتا۔ تو آپ کو امام حسین نے بٹھایا ہوا ہے، میں نے نہیں بٹھایا ہوا ہے۔ اور اس طرح کی مجلسوں میں تو پتہ نہیں کوئی اللہ نے کوئی جادو چلایا ہے، ورنہ تو آج کل تو لوگ ایسی مجلس میں نہیں سنتے۔ جانے محترم ہوں، خدا کا شکر کریں۔ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں واعظ نہیں ہیں۔ مولا متقیان خود کمیل سے کہہ رہے ہیں، کمیل واعظ کرو، واعظ۔ کیوں؟ کان سننا چاہتے ہیں، کان سننا چاہتے ہیں۔ آج معاشرے میں نصیحت واعظ ختم ہو گیا ہے، اولیاء ہیں ہی نہیں، ہیں تو پوشیدہ ہو گئے۔ پہلے لوگ اولیاء کرام کے پاس جاتے تھے، اسلام ایسے تھوڑی پھیلا ہے۔ آج کوئی نہیں ہے نصیحت کرنے والا۔ آج آپ دیکھ لیں کس مسلک کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ اللہ کی دعوت دینے کے لیے مسلک تھوڑی چاہیے کوئی، خدا تو سب کا ہے، جو مسلمان نہیں ہے خدا تو اس کا بھی ہے۔ خوف خدا، خدا کی محبت، خدا سے عبادت۔ خدا خود حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اے بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، آپ کتنے لوگ ہم جہاں پر اپنے قلب کو پاک کریں، کوئی جگہ نہیں ہے سوائے مجلس حسینی کے۔ یہ وہ جگہ ہے عزیزان محترم۔ بس میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ سوچ کر آئیں کہاں جا رہے ہیں، باوضو آئیں، نہیں پتہ آخری مجلس ہو، نہیں پتہ، ایسے آئیں کہ امام آپ کو آج کی مجلس میں آپ کا انتخاب کرے، انتخاب لے جائے، آپ کو اپنے پاس لے جائے اس وادی میں جو امام کی وادی ہے، اس وادی میں جہاں امام نے لوگوں کو جمع کیا ہے۔